السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت 134 ہے ہمارے سامنے۔ فرمایا تل کا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے۔ اشارے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک قریب کا اشارہ اور ایک دور کا اشارہ۔ قریب کے اشارہ کے لیے عربی میں دو لفظ آتے ہیں، خاص طور پہ مفرد کے لیے ھذا اور ھذہ۔ اگر مفرد مذکر ہو تو ھذا، اگر مؤنث ہو تو ھذہ۔ قریب کا اشارہ یہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اگر دور کا اشارہ ہو، وہ کہنا ہو، تو عربی میں دو لفظ جو ہیں، مذکر کے لیے ذالکا اور مؤنث کے لیے تلکا۔ تو یہاں دور کا اشارہ ہے تلکا، وہ، اور مؤنث کے لیے کیونکہ امتن کا لفظ آ رہا ہے، تو امتن کا لفظ عربی میں مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں تائے مربوطہ ہے، گولتا ہے۔ گولتا عربی میں کسی اسم کے مؤنث ہونے کی نشانی ہے، تو اکثر وہ مؤنث ہوتا ہے جس کے آخر میں گولتا ہو۔ فرمایا تلک امتن، وہ ایک جماعت ہے، وہ ایک جماعت ہے۔ گزشتہ آیات میں ذکر آیا تھا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یہ لوگ اور ان کے ساتھ جو ان کی اولاد میں انبیاء تشریف لائے، یہ پوری ایک جماعت ہے۔ قد خلت، خلا سے، قد کے معنی تو ہو چکا، یعنی یہ کام ہو چکا۔ کیا کام ہو چکا؟ خلت، خلا سے، گزر گیا۔ خلا فعل ماضی ہے، مؤنث ہے خلت، کیونکہ امہ مؤنث ہی تو خلت، گزر گئی۔ تلک امۃ قد خلت، یہ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، گئی۔ لہا، اس جماعت کا، لام جو ہا اس جماعت کے لیے، اور جو لام ہے اس کا حق بنتا ہے، اس کی فیور میں جاتا ہے۔ لہا، اس کی فیور میں جائے گا، ما، جو کچھ، کاسبت، کسب سے، کسب کے معنی کمانا، ارن کرنا، محنت کر کے کچھ حاصل کرنا۔ تو کاسبہ اس نے کمایا، کاسبت مؤنث کے لیے اس نے کمایا۔ اس جماعت کا حق ہے، اس کے فیور میں جائے گا، ما کاسبت، جو اس نے محنت کر کے حاصل کیا، جو نیکیاں کی، جو ایمان تھا، جو عمل تھا، وہ ان کو ان کا بدلہ ملے گا۔ یہ تھی ان کی بات۔ وَلَكُمْ، اور تم لوگوں کے لیے، یعنی اے موقع کے لوگوں، تم لوگوں کو ملے گا، وَلَكُمْ، اور تمہارے فیور میں جائے گا، ما کسبتم، کاسبہ اس نے کمایا، کسبتا تو نے کمایا، اور جمع کے لیے کسبتم، تم سب نے کمایا۔ ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے ارن کیا، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے ارن کیا اپنی محنت سے، اپنے ایمان پر محنت کی، اپنے عمل پر جو تم نے محنت کی، تمہیں وہی ملے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ پدرم سلطان بود، بس میرے باپ دادا بہت بڑے تھے تو میں بھی بہت بڑا ہوں، نہیں، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، سوال سے ہے، سوال کے معنی پوچھنا، سالا اس نے پوچھا، یسألو وہ پوچھتا ہے، تسألو تو پوچھتا ہے، اور جمع تسألون تم سب پوچھتے ہو، پوچھو گے، لیکن یہاں تسألون نہیں، تسألون فعل مجہول ہو گیا ہے، تم سب سے پوچھا جائے گا۔ لیکن یہاں ہے وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے سوال نہیں ہوگا۔ ما، ان کے معنی کے بارے میں، اور ما جو کچھ، ما اس کے بارے میں جو کچھ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو کچھ، یعملون، عمل سے، عاملہ یعملو، اس نے وہ کام کرتا ہے، وہ عمل کرتا ہے، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں، کرتے، کانو یعملون وہ سب عمل کرتے تھے، وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے، تم سے سوال نہیں ہوگا، یعنی تم سے سوال تمہارے بارے میں ہوگا۔ وہ جو کرتے تھے وہ ان سے پوچھا جائے گا، اس کا بدلہ انہی کو ملے گا۔ تم جو کرتے ہو وہ تم سے پوچھا جائے گا، اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔
لہٰذا اپنے کردار کو ٹھیک کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ آباء و اجداد جن پر فخر کرتے ہو ان پر فخر کوئی کام نہیں آئے گا اگر ان کے نقش قدم پر تم چلنے والے نہیں ہو۔ با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، فرمایا تلک امت قد خلت، وہ باپ دادا جن پر تم فخر کرتے ہو وہ ایک جماعت تھے، وہ ایک امت تھے جو گزر چکے، چلے گئے۔ لہا ما کسبت، ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تمہیں وہ ملے گا جو تم نے کمایا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے وہ نہیں پوچھا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ آیت اسی پارے میں، اسی صورت میں 2 بار آ رہی ہے، ایک بار اب آئی ہے اور ایک بار پہلے پارے کا جب اختتام ہوگا تب یہ دوبارہ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باشعور ایمان والا، باشعور عمل و کردار والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔